السلام علیکم ناظرین، میں محسن شبیر ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش ہوں گے۔ ناظرین، ملک پاکستان کے جو حالات ہیں مجھ سے بہتر واقف ہیں ہمارے ملک کے پاکستان کے حالات سے۔ ناظرین، بات کچھ یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ جناب محمد شہباز شریف صاحب گزشتہ روز 2 دن یا 1 دن پہلے ترکی میں طیب اردوغان کے پاس گئے، جو تقریب ہوئی کہ وہ وزیر اعظم بنے، صدر بنے دوبارہ پھر، اس تقریب میں شامل ہوئے، اور یہ جو تصاویر وائرل ہوئیں جنہوں نے پاکستان کی ناک کٹوا دی، وہ آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں، شاید کیمرہ مین یا ویڈیو ایڈیٹر جو ہمارے ہیں وہ آپ کو دکھائیں، آپ سکرین پہ اس کا دیکھ رہے ہو اس وقت یا آپ نے پہلے دیکھ لی ہوں۔ ناظرین کرام، ان ویڈیو میں آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہے، پہلے تو طیب اردوغان اس کو گلے بھی نہیں لگا رہے تھے، ان کو جناب شہباز شریف صاحب کو اپنے گلے بھی نہیں لگا رہے تھے، اس کے باوجود وہ زبردستی، ٹھیک ہے، پنجابی میں اس کے اندر دگانے اینج کر کے ملے نے انہوں طیب اردوغان تے زبردستی خود ہی سلام لے رہے ہیں۔ اچھا، وہ مزے کی اس میں بات یہ ہے کہ وہ ان کو منہ بھی نہیں لگا رہے، مطلب نہیں اتنا کر رہے، تو یہ زبردستی ان کے کندھے پہ جا کے کہہ رہے ہیں، کان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کے لیے آم بھی لایا ہوں، ٹھیک ہے، اور آدھے آپ کے ہیں، آدھے ہماری بھابھی کی ہیں، آدھی ہمارے بہن کے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے کی، اور جو ویڈیوز یا تصاویر وائرل ہوئی، ان تصاویر اور ویڈیوز نے جو ہمیں ملک پاکستان کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، وہ آپ سب بہتر سے بہترین جانتے ہوں گے۔ چلیں جی، یہ تو ان کا مطلب چلتا ہی رہے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک خبر آئی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب، ٹھیک ہے، چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت طاقتوروں پہ پھول بھاری ہیں۔ انہوں نے ایک اور بیان دیا ہے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں ذرا، کہ اس بیان نے جو طاقتور ہے نا، طاقتور شاہ محمود قریشی صاحب کے بعد پرویز الہی صاحب نے ان طاقتوروں پہ صحیح اپنا روب جمایا ہے، اور طاقتوروں کو سوچوں میں ڈال دیا ہے۔ طاقتور اس ٹائم فل پریشان ہے، تھریڈ ہو چکے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ وہ ذرا بیان سنیں، اس کے بعد بتاتا ہوں۔ دیکھیں جی، میں کہتا ہوں 10 نہیں 100 بھی پرچے یہ درج کرا لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا میسج ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ آپ ان کے ہتھ کنڈوں سے بالکل دلیری کے ساتھ مقابلہ کریں، اور کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ حق اور سچ کی لڑائی اور دین کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے آپ کی لڑائی، اس میں آپ کھڑے ہیں، اور مضبوطی سے کھڑے رہیں اور ان کا مقابلہ کرتے رہیں۔ بنا لیں جتنے پرچے بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو خوش کر لیں، لیکن جھوٹ میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اور انشاءاللہ تعالی یہ سارے جتنے ان کے اہلکار ہیں یہ ناکام ہوں گے، اور ان کے منہ کالے ہونے آپ نے دیکھنا ہے۔ ناظرین کرام، چودھری پرویز الہی صاحب کے جو بیانات، جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، جو ان کے مطلب پتہ چل رہا ہے ان کے بارے میں، ان کے بیانوں میں صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ مرتے دم تک پی ٹی آئی کو نہیں خیر آباد کہیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ ان کو ایک دفعہ رہا کر دیا گیا تھا، جو ان پہ کیس تھا وہ ٹھیکے میں سے کمیشن کا، اور اس کے بعد سرکاری کاموں میں دخل اندازی کا مقدمہ تھا، اور ایک اور ان پہ تھا مقدمہ درج اپنا پولیس والوں پہ تشدد کا، ان میں ان کو بری کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، ایک اور مقدمہ بنا کر ان پہ کہ سرکاری بھرتیوں میں ذرا کو انہوں نے مسئلہ پیش کیا ہوا تھا، سفارشیں ڈالی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، نوکریاں دی ہوئی تھی، ان کے حوالے سے بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین کرام، اس وقت ملک کے پاکستان کی جو سیاست ہے، جمہوریت ہے، اس کا فل مطلب 100 میں سے 100 بٹا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور جو ہمارا ملک پاکستان ہے وہ ماشاءاللہ سے مزید ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ ملک پاکستان کے حالات دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، ایک اور میں بیان دیکھ رہا تھا رات کو، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو MPA ہیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جو کہ عمران خان صاحب لائیو آئے ہوئے تھے اور قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ اس میں سے انہوں نے ایک کلپ اٹھایا اور ایڈٹ کر کے اپنے فیس بک یا یوٹیوب چینل پر انہوں نے پوسٹ کیا۔ میں نے فیس بک پہ کل رات کو دیکھا، اوپر انہوں نے جو ڈسکرپشن لکھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ کر برا سو ہو برا،
ذرا آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو انہوں نے شیئر کی ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان اکیلا ہو چکا ہے، عمران خان کے ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں، نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں، سب چھپے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے، مطلب ایڈیٹنگ کے ذریعے اس کو مطلب اس طرح کا بنایا۔ وہ خان صاحب نے مثال کے طور پر کہا تھا کہ میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے پاس کوئی کال نہیں کر رہا، مجھے باہر نہیں جانے دے رہے، مجھے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنے دے رہے۔ انہوں نے وہ ایک مثال کے طور پر کہا تھا، وہ آپ جا کے خود عمران خان کے لائیو جو آتے ہیں جس پہ ان کا پیج ہے فیس بک کا یا یوٹیوب کا، اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان تمام خبروں کے بعد جو بھی میرے پاس چھوٹی چھوٹی خبریں آئی ہیں، ان میں سے آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کروں کہ جو خوش خبری ہے ہمارے ملک پاکستان کے لیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اب غلام نہیں رہا۔ اس کی تصدیق ابھی تک کسی نے نہیں کی۔ کچھ افراد کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈالر سے بائیکاٹ کر رہے ہیں اور روس اور ایران کے ساتھ تجارت کا سلسلہ کریں گے، تیل بھی وہاں سے لیں گے اور جو کچھ ہوگا وہاں سے کریں گے، نہ ان کو ہم ڈالر دیں گے اور نہ ہی ان سے ڈالر لیں گے۔ ناظرین کرام، پہلے ہم جو کام کرتے تھے کہ ہم سب کچھ خریدتے تھے، بعض کے ممالک سے ہمارے پاس آتا تھا۔ انشاءاللہ اس دفعہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، پاکستان کی مطلب خوشگوار ہونے کی مطلب دستاویزات ابھی تک دیکھنے کو مل رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، ان میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان جو تجارت اب کرے گا، اب دوسرے ممالک میں اپنی پروڈکٹس، اپنے سامان کو بھیجے گا اور خریداری بھی کرے گا۔ پہلے ہم بس زیادہ تر باہر سے منگواتے تھے مال، جس کی وجہ سے ملک کا جو مطلب ٹیکسز ہیں اس پہ کافی زیادہ خرچہ آتا تھا۔ اس دفعہ انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان ترقی بھی کرے گا۔ ناظرین کرام، بس یہ چند باتیں تھیں، کچھ معلومات تھی جو آپ صاحبان کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔